نعرہ رسالت پیار سے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جناب استاد علماء حضرت علامہ مولانا محمد اسلم رضوی صاحب. الحمد للہ الحمد للہ الذی زین النبیین بنبیہ المصطفیٰ والسلام على حبيبه المجتبى وعلى آله بدور الدجى وأصحابه نجوم الهدى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. زلف تیری دے کنڈل وچوں یا رسول اللہ زلف تیری دے کنڈل وچوں آوے باس وفا دی قسم خدا دی اک تیری تقدیر الہی پھیرے لکھت قضا دی قسم خدا دی بن منگیا خیرات دیوے حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی گلزار بشر دی صورت وچوں اساں ویکھیے جھلک خدا دی قسم خدا. رونق محفل سیادت پناہی پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت قبلہ صاحب زادہ غلام حمید الدین صاحب معظمی زیب سجادہ آستانہ عالیہ معظم آباد شریف امام المناظرین امام المناطقہ رئیس الفلاسفہ جناب حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی صاحب دیگر مقتدر علماء کرام مشائخ ملت برادران اسلام سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینوں کو معمور رکھنے والے غیور سنی مسلمانوں، آج کی اس خوبصورت محفل کے انعقاد پہ، آج کی عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پہ مجاہد ملت جناب حضرت علامہ مولانا اللہ بخش سیالوی صاحب کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ خطیب اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قاضی منظور احمد چشتی صاحب وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کی
کاوشوں سے آج کا یہ اجتماع آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ایک تاریخی اجتماع ہے، اللہ کریم ان دوستوں کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرے۔ حضرات محترم، آج پاکستان میں ہر طرف اضطراب ہی اضطراب ہے، اور یہ اضطراب اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں لوگ حاضر سرائی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن مقدس جو سراپا ہدایت ہے، جو مشعل راہ ہے، جو مینارہ نور ہے، جس کا حرف حرف ہدایت ہے، اس قرآن مقدس کے اندر پروردگار عالم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کو جا بجا بیان کیا ہے۔ لیکن آئیے آج کی اس مجلس میں جس موضوع پہ اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب نبی مقدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، میرے نبی کی ناموس پہ حملہ ہوتا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صنادید مکہ کو، زعماء مکہ کو، قریش مکہ کو دعوت دیتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ارے لوگو، اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مان لو، اس کو یکتا مان لو، اس بات کا اعتراف کر لو کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، واجب الوجود ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، لا شریک ہے، لا زوال ہے، لا یزال ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اور یہ مان لو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تفلحوا، میں محمد مصطفیٰ تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ حضرات محترم، جب آمینہ کا لال یہ اعلان فرما رہا تھا، میرے آقا جب جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ صنادید مکہ لبیک کہتے اور جنت کے مستحق بن جاتے، لیکن ان ظالموں نے جواب دیا، لست مرسلا، تم تو رسول نہیں ہو، تمہارے پاس تو نبوت نہیں ہے۔ حضرات محترم، جب ان لفظوں کے ساتھ جواب دیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پہ جب حملہ ہوتا ہے تو خداوند قدوس جواب دے رہا ہے۔ جواب سورہ فاتحہ میں نہیں، جواب سورہ بقرہ میں نہیں، جواب سورہ آل عمران میں نہیں۔ حضرات محترم، قرآن کی ہر صورت محترم ہے، قرآن کی ہر صورت شان والی ہے، لیکن اللہ نے اس کا جواب سورہ الرحمن میں نہیں رکھا، سورہ ملک میں نہیں رکھا، پروردگار عالم نے جواب سورہ نمل میں نہیں رکھا۔ حضرات محترم، جب ناموس سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ حملہ ہوتا ہے تو خداوند قدوس نے جب جواب دینا چاہا تو وہ جواب قرآن کے دل میں رکھا ہے۔ ہر محترم، یہ ذاتی منظور اضطراب ہے، جس دل کی مطابقت قرآن کے دل کے ساتھ ہوگی نا، جب ناموس سے مصطفیٰ پہ حملہ ہوگا وہ یقیناً مضطرب ہوگا، وہ یقیناً مضطرب ہوگا، جس کا دل قرآن کے دل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہوگا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرات محترم، پروردگار عالم نے جواب دیا، فرمایا یاسین، یاسین۔ یاسین کا معنی کیا ہے؟ یاسین حروف مقطعات میں سے اس کا معنی یا خدا جانتا ہے، یہ مصطفیٰ کریم جانتے ہیں، یا پھر وہ کاملین جانتے ہیں، حروف بات کرتے ہیں۔ حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی نے پھر روح المعانی کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں باپ اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ جن سے حروف باتیں کرتے ہیں اور حروف اپنا معنی خود بتا دیتے ہیں۔ آئیے ان اولیاء کاملین سے پوچھتے ہیں یاسین کا معنی کیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدر تابعی ہیں اور انہوں نے
ان 4 افراد میں سے ہیں آپ جنہوں نے کعبے کے کمرے کے اندر کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھا. وہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں یا حرف ندا ہے، سین سے مراد سید، مانا کیا بنے گا اے سردار. حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ ہے، آپ مانا بیان فرماتے ہیں یا حرف ندا ہے، سین سے سید ہے، مانا کیا بنے گا اے سردار. امام ابو بکر البلاغ نے مانا بیان کیا. آپ فرماتے ہیں یا حرف ندا ہے، سین سے مراد سید ہے، مانا کیا بنے گا اے سردار. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مانا بیان فرماتے ہیں یا حرف ندا ہے، سین سے مراد سید ہے، مانا کیا بنے گا اے سردار. حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آباد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مانا بیان کیا. فرماتے ہیں یاسین کا مانا ہے اے سردار. اور میرے مرشد گرامی، میرے استاد گرامی پیر سیال خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں کے نور، پیر سیال کے روزے کے مینار، ضیاء الامت جسٹس محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یاسین کا مانا بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یاسین کا مانا ہے اے سید عرب و عجم، اے سید عرب و عجم. حضرات محترم، تو یاسین کا معنی کیا ہے؟ اے سید الثقلین، اے سید الکل، اے سید الانس والجان، اے سید الملائک، اے سید الانبیاء، اے سید الرسل. آئیے ذرا سوال و جواب میں مطابقت دیکھیے. کافروں نے کہا تھا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو. وہ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے محبوب عتبہ کیا جانے تیری کیا شان ہے، شیبہ کیا جانے تیری کیا شان ہے، یہ ولید بن مغیرہ کیا جانے تیری کی شان ہے. محبوب کسی نے تیری شان پوچھنی ہو تو مجھ خدا سے پوچھے. میں اعلان کر رہا ہوں یہ تو کہتے ہیں کہ تم نبی نہیں ہو، لیکن میں کہتا ہوں اگر جناب آدم نبی ہیں تو تم جناب آدم کے سردار ہو، اگر جناب نوح نبی ہیں تو تم جناب نوح کے سردار ہو، اگر جناب ابراہیم نبی ہیں تو تم جناب ابراہیم کے سردار ہو، اگر جناب ذوالکفل نبی ہیں تو تم جناب ذوالکفل کے سردار ہو، اگر جناب الیسع نبی ہیں تو تم جناب الیسع کے سردار ہو، اگر جناب موسیٰ نبی ہیں تو تم جناب موسیٰ کے سردار ہو، اگر جناب عیسیٰ نبی ہیں تو تم جناب عیسیٰ کے سردار ہو. یہ تو کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، لیکن میں خدا کہتا ہوں تم سارے نبیوں کے بھی سردار ہو، تم سارے رسولوں کے بھی سردار ہو. فقط میرے دل کا اضطراب نہیں ہے، یہ قرآن کے دل کا جواب ہے، قرآن کے دل کی آواز ہے، یہ قرآن کے دل کی آواز ہے. جب ناموس مصطفیٰ پہ حملہ ہوتا ہے، چاہے قادیانیت کے روپ میں ہو، چاہے یہودیت کے روپ میں ہو، چاہے نصرانیت کے روپ میں ہو، چاہے سلمان تاثیر کے روپ میں ہو، حضرات محترم دنیا کا کوئی بھی کافر ہو جب مصطفیٰ کی عزت پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جس دل سے اس کے مخالف آواز نکلتی ہے وہ قرآن کا دل ہے. تم تو دونوں جہانوں کے سردار ہو، تم تو سید العالمین ہو، تم تو پوری کائنات کے صدر ہو. حضرات محترم، اور اسی کی تشریح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا وزیرا فی الارض و وزیرا فی السماء. ارے لوگوں کان کھول کے سن لو، میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں اور 2 وزیر آسمانوں کے اوپر ہیں. یا رسول اللہ،
آپ کے زمینی وزیروں کا نام کیا ہے؟ فرمایا ایک کا نام صدیق اکبر ہے اور دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے آسمانی وزیروں کا نام کیا ہے؟ فرمایا ایک کا نام جبریل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں تک ماتحت وزیر کی وزارت ہوتی ہے وہاں تک صدر کی صدارت ہوتی ہے، تو گویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت قرآنی کی یاسین کی تشریح خود فرما دی۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، اللہ کی عطا سے اللہ نے مجھے دنیا کا زمین کا بھی بادشاہ بنا دیا ہے اور آسمانوں کا بھی بادشاہ بنا دیا۔ یار نعرے کم رکھیں، بڑی مہربانی، بڑی طویل مجلس ہے، آپ احتیاط کریں، نعرے کم رکھیں، آپ جذباتی نہ ہوں۔ یہ آج کی نشست جو ہے یہ تربیتی نشست ہے، آپ کچھ لے کر جائیں، آپ کے جذبات ہیں، میں قدر کرتا ہوں، لیکن ایک آدھ نعرہ ایک تقریر میں لگے تو بہتر ہے۔ حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ ناموس رسالت کی بات ہو تو خون میں گرمی تو آ جاتی ہے، خون میں گرمی تو آتی ہے۔ حضرات محترم تو میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یاسین، میرے آقا نے فرمایا وزیر فی الارض و وزیر فی السماء، میرے دو وزیر زمین پہ ہیں، دو وزیر آسمانوں کے اوپر ہیں۔ زمین کا جو وزیر اول ہے، زمین کا جو وزیر اول ہے حضرات محترم، اس کا فیصلہ تو سنیے کہ یمامہ کے اندر جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے حضرت سعید بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن زید انصاری کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کے اس کے دماغ سے شیطان نکالو اور اس کو بتاؤ کہ اللہ کریم نے مجھے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا کر کے بھیجا ہے، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں مسلمہ سن، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی کا تصور نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمہ اپنے دعوے سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو جھوٹا دعویٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ۔ چونکہ اس کے دماغ میں فطور آ چکا تھا، اس نے کہا بات یہ ہے تم آئے ہو ایلچی بن کے، لیکن اب تمہیں محمد کی غلامی کا جو ہے وہ صلہ بھگتنا پڑے گا۔ تم کہتے ہو، پڑھو ذرا کلمہ اپنے نبی کا، آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کہا آدھی نبوت میری ہے، آدھی نبوت محمد مصطفیٰ کی ہے، لہذا اب تمہیں یہ بھی کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ مسلمہ رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت حبیب بن زید کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھ، آپ ایسے سنتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، کان ہی نہیں رکھتے۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھتا ہے، لیکن جب میں اپنی نبوت کا کہتا ہوں تو یہ پڑھتا نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، متعدد دفعہ کہا گیا۔ پھر اس نے ایک ہیلا اپنایا اور اس نے حضرت حبیب بن زید سے کہا، کہنے لگا حبیب اب یاد رکھو میں تمہارے ہاتھ کاٹ رہا ہوں، وگرنہ کہہ دو لا الہ الا اللہ مسلمہ رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد۔ حضرات محترم، اس نے حضرت حبیب بن زید کے ہاتھ کاٹ دیے، لیکن حبیب بن زید پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے حضرت حبیب کے بازو یہاں سے کاٹ دیے۔ حضرت حبیب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہنے لگا تمہارے بازو بھی کاٹوں گا، میرا کلمہ پڑھ لو۔ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے حضرت حبیب کے پاؤں کاٹ دیے، کہا پڑھو لا الہ، کہنے لگا میرا کلمہ پڑھو، پھر اس نے گھٹنوں سے آپ کو کاٹا۔ لیکن آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگوں یہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا پختہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحابی رسول اس کے آفاق کٹ رہے ہیں اور جیسے جیسے عضو کرتے ہیں، جیسے جیسے عضو کرتے ہیں، عشق کا نقشہ چڑھتا جاتا ہے، آواز بلند ہوتی جا رہی ہے، آواز بلند ہوتی جا رہی ہے۔
घुटनों से कट गए, लेकिन पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ से फिर कानों से काट दिया गया और आप पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमान ने फिर खंजर यहाँ रखा और हजरत हबीब का गला काट दिया, लेकिन जुबान से निकल रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़ी तवज्जो से समाप्त फरमाइए। मुसलमान दरमियान में बैठा था, हबीब इब्ने ज़ैद के जिस्म के टुकड़े दाएं बाएं पड़े थे, लेकिन उनके जिस्म के एक एक टुकड़े से आवाज निकल रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये खत्म नबूवत का अकीदा कोई कमजोर अकीदा नहीं है। अल्लाह, इसके पस मंजर में जरा झांक के दो, देखो सहाबा ने इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, सहाबा किराम ने, कि जिस्म के टुकड़े टुकड़े से आवाज आती है ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा पढ़ो ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हजरात मोहतरम, ये नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजीर अव्वल के सफीर ने ये फरीज़ा सर अंजाम दिया और उन्होंने बता दिया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी ये इतनी बड़ी दौलत है, ये इतनी बड़ी सरवत है, ये इतना बड़ा इनाम है, ये इतना बड़ा इकराम है। किसी की दिल की धड़कन रुक जाए तो बंदा फौत हो जाता है, धड़कने दिल रुक जाए तो बंदा फौत हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए। हजरात मोहतरम, लेकिन ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की शान है। हाथ कट जाए मौत वाक़ई नहीं होती, पाँव कट जाए मौत वाक़ई नहीं होती, गर्दन कट जाए मौत वाक़ई नहीं होती। सच कहा था हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अरे फरिश्ते बांधा मिलिया, अरे फरिश्ते बांधा मिलिया, मरना नहीं, मर जाए कोई हो। हजरात मोहतरम, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, मर जावे कोई हो। आपने जो बर्फ लगाई है ये बड़ा सितम हुआ है। मैं ये पाबंदी उठाता हूँ भाई, आप नारा लगा सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहिए। तो जिंदगी फजूल है। हज़रात मोहतरम, आज दुनिया हैरान है कि इन उशाकान मुस्तफा को मौत से डर क्यों नहीं लगता। गाजी इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको जब फांसी देने का वक्त आता है, मैं कहता हूं कि विसाले मुस्तफा का जाम पीने का वक्त आता है। तो गाजी मुस्करा रहे हैं। जल्लाद कहता है, मैंने बड़े बड़े करियर जवानों को यहां देखा है, उनकी चीखें निकल जाती हैं, उनका पिता पानी हो जाता है। गाजी, तुम मुस्करा क्यों रहे हो? तुम्हारे चेहरे पे मुस्कराहट क्यों है? तुम तबस्सुम क्यों फरमा रहे हो? तो गाजी इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया था, फरमाया जल्लाद, यकीनन नौजवानों से तेरा वास्ता पड़ा होगा, यकीनन करियर और हाथी नुमा इंसानों से तेरा वास्ता पड़ा होगा, लेकिन आज तक तेरा वास्ता किसी आशिक़े रसूल से पड़ा ही नहीं। तेरा वास्ता
کسی عاشق رسول کی آج تک پڑھا ہی نہیں، آج تک تیرا واسطہ کسی عاشق رسول سے نہیں پڑھا. تم کہتے ہو میں مبتلا کیوں رہا ہوں، تو سن، تیری نظر تو پھانسی کے پھندے پہ ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں وہ میری نظروں کے سامنے مصطفیٰ گلابوں کے ہاتھ لیے کھڑے ہیں اور میرا انتظار کر رہا ہے. میرے بھائیوں، آج ممتاز قادری جس کی ماں نے بداہتاً اس کا نام ممتاز قادری رکھا تھا، ممتاز رکھ دیا تھا، لیکن تاریخ کہہ رہی تھی، یہ قدرت کہہ رہی تھی، تقدیر یہ لکھ رہی تھی، یہ ممتاز جس کا آج بچپنے میں ممتاز نام رکھا جا رہا ہے، زمانے میں یہ ایسا ممتاز ہوگا کہ زمانے کے اولیاء اس کے ہاتھ چومنے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں گے. سلام ہے. ممتاز کو ماشاء اللہ. تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہوں، یہ غلامان مصطفیٰ، یہ رسول اللہ کے غلام، یہ موت سے ڈرتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر آمینہ کے لال ان کے اوپر کرم فرمائیں گے، مہربانی فرمائیں گے. حضرات محترم، غازی مرید حسین، بس ایک بات عرض کر کے گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. غازی مرید حسین رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ایک بدبخت کو واصل فنار کیا، تحریک اٹھی، مسلمانوں نے چاہا کہ غازی کو قائل کیا جائے. وکلا نے کہا ایک دفعہ جملہ بول دو، کہہ دو میں نے جذبات میں آ کے یہ کام کیا تھا. حضرات محترم، سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ناصحین سمجھا رہے ہیں، ہماری تحریک کامیاب ہو جائے گی. لیکن جب غازی مرید حسین رحمت اللہ تعالی علیہ سے بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے تم اتنا کہہ دو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو مرید حسین کہتا ہے ارے پگلو، اگر اس بات کا انکار کر دو کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس نبی پاک کے دشمن کو نہیں مارا، تو میری گود میں اور رکھا کیا ہے جو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں گا؟ میں نے بقائمی ہوش و حواس، میں نے بقائمی ہوش و حواس اس کو قتل کیا ہے. حضرات محترم، ناصحین حضرت خواجہ عبدالعزیز چاچڑوی جو پیر سیال کے خلفاء میں سے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، حضرت آپ کا مرید ہے، آپ سمجھائیں تو کیوں، آپ سمجھا دیں اس کو، ایک جملہ کہہ دے، ہماری تحریک کامیاب ہو جائے گی. حضرت خواجہ عبدالعزیز فرماتے ہیں جس بات سے وہ ڈٹا ہوا ہے مجھے امید نہیں کہ وہ پیچھے ہٹے، لیکن چلو مجبور کرتے ہو تو میں چلتا ہوں. حضرت خواجہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جاتے ہیں، وہاں جب قریب پہنچتے ہیں، گئے تو سمجھانے کے لیے تھے، لیکن جب قریب پہنچتے ہیں تو حضرات محترم، حضرت خواجہ عبدالعزیز کی نظر جب مرید حسین پہ پڑتی ہے، چیخ نکل جاتی ہے اور فرماتے ہیں مرید حسین میری نسبت کے حرف نہ آنے دینا، گردن کٹ جائے تو کٹ جائے، پیچھے نہ ہٹنا. اب لوگ حیران ہوتے ہیں، لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں آ کے آپ نے تو بیان ہی بدل دیا. فرمایا لوگوں میں کیا بتاؤں، جب میں اس کے پاس گیا ہوں نا، میں اس کو کیا کہتا، میں نے دیکھا ہے اس کے ایک طرف مصطفیٰ کھڑے ہیں، دوسری طرف محترم کھڑے ہیں. یار لاجپال دیوانے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مصطفیٰ کریم کے غلاموں، یہ عشاق موت سے اس لیے نہیں ڈرتے. اقبال کہتا ہے یہ نقطہ میں نے سیکھا ہے ابو الحسن سے کہ جہاں مرتی نہیں مر کے بدن سے، جہاں مرتی نہیں مر کے بدن سے. ممتاز قادری کے پاس جیل کا جو انچارج ہے نا، وہ مجھے میرے پاس اگلے دن آیا دھیرا شریف میں بچہ داخل کروانے کے لیے. میرے والد صاحب اور اس کے والد صاحب کی آپس میں دوستی تھی. اچانک مجھے پتا چلا وہ بیرا شریف میں آیا. میں نے کہا اچھا بتاؤ. کہنے لگا ممتاز قادری صاحب کے پاس ہی تو رہتا ہوں. وہ کہنے لگا بلا کا آدمی ہے، بلا کا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، رسول اللہ کا نام لیتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ مصطفیٰ کو یاد کر کر کے روتا رہتا ہے. سلام ہے، سلام ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں، وہ بھائی کہنے لگے مجھے اور تو زیادہ سمجھ نہیں ہے، لیکن ممتاز قادری صاحب کو شربت پلاتے ہیں. میں نے پاکستان کی بہت ساری پروڈکشن دیکھی ہے، میں نے پاکستان کے سارے مشروب تقریباً پیے ہیں. زندگی گزر گئی ہے، بڑھاپے میں ہوں، بہت سارے مشروب پیے ہیں، لیکن مجھے کہنے لگا رضوی صاحب خدا کی قسم ہے میں نے ایسا مشروب آج تک نہ دیکھا ہے نہ پیا ہے. میں نے کہا میرے بھائی، جس لجپال نبی کے ساتھ یارانہ ہوتا ہے تجھے کیا معلوم یہ شربت کا پیالہ جو ممتاز قادری آ کے تجھے عطا فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مدینے سے آیا ہو یا مغرب سے آیا ہو. حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہوں کہ بے شک لعنت ہے مرزا قادیانی پہ، بے شک لعنت ہے مرزا قادیانی پہ، لیکن سلمان تاثیر پہ بھی لعنت ہے، بے شک شیریں رحمان پہ بھی لعنت ہے. حضرات محترم، آپ کو پتا ہے آسیہ مسیح نے جو گستاخی کی ہے وہ کیا ہے؟ آسیہ مسیح نے جو گستاخی کی، یہ سارا کیس پورے کا پورا از اول تا آخر میرے پاس چھپا ہوا یہ موجود ہے. از اول تا آخر عزت مآب نوید صاحب ایڈیشنل سیشن جج ننکانہ صاحب کا یہ فیصلہ ہے، اور یہ از اول تا آخر میرے پاس چھپا ہوا موجود ہے. حضرات محترم، اس بدبخت نے، کبینی نے، کتیا نے جو بھونکا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. بتانے اس لیے لگا ہوں کہ جب تک دشمن کی شناخت نہیں ہوتی بندہ کسی مجلس میں بات نہیں کر سکتا. وہ کہتی ہے وصال سے مرنے سے پہلے ہی 1 مہینہ بستر پہ پڑ گئے تھے اور ان کے منہ میں بھی اور کانوں میں بھی کیڑے پڑ گئے تھے. اور اس نے دوسری جو گستاخی کی، اس نے کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو انہوں نے شادی کی ہے مال بٹورنے کے لیے کی ہے، شادی کر کے مال چھین کے ان کو دھتکار دیا. اور جو تیسری بات اس نے کہی، اس نے کہا یہ جو قرآن ہے نا یہ الہامی کتاب نہیں ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے. حضرات محترم، جسٹس نوید اقبال صاحب نے اس کو سیشن کورٹ کی عدالت میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ واجب القتل ہے، یہ واجب القتل ہے. اب اس فیصلے کو میں ترمیم کرنے کے لیے سلمان تاثیر اپنی بیوی، اپنی بیٹی کے ہمراہ اس کے پاس جاتا ہے اور درخواست پہلے سے لکھی ہوئی پاس موجود ہے، اور جا کے کہتا ہے کہ یہ ظالمانہ قانون ہے، یہ ظالمانہ قانون ہے. اور پھر کہتا ہے مفتیوں کے فتوے میں جوتے کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں. مفتیوں کے فتوے کوئی یہ مذاق ہوتا ہے؟ مفتی کے فتوے میں یا خدا کا قرآن ہوتا ہے یا نبی کی حدیث ہوتی ہے.
اپنے پاس سے اس نے درخواست لکھی ہوئی تھی اور کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں رہا بھی کرواؤں گا اور ہم تمہیں رہا کر کے فوراً کسی یورپ کنٹری میں بھیج دیں گے. حضرات محترم ادھر یہ مسئلہ بنتا ہے. چاہیے تو یہ تھا، ہمارا تو خیال یہ تھا کہ اس معاملے میں سب سے پہلے جس کی آواز نکلتی اس کا نام یوسف رضا گیلانی ہوتا. لیکن اگر خون حسینی کے اوپر یہ ہرس اور یہ لالچ اور یہ دنیا کی ملمت سازی نہ چڑھتی تو پھر تو یقیناً ایسا ہی ہوتا. حضرات محترم اب ادھر سے شیریں رحمان نے بل پکڑا، نیا بل امریکہ نے جو بنوا کے دیا. امریکہ سے جو بل بنوایا گیا حضرات محترم، یہ دونوں میں 295C کے بارے میں دونوں اس وقت جو آئین موجود ہے وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور جو ترمیم کر کے شیریں رحمان ترمیم کروا کے پاکستان کا آئین بنوانا چاہتی تھی وہ بھی میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. حضرات محترم جو اس وقت قانون موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بذریعہ الفاظ زبانی، تحریری یا اعلانیہ، اشارتاً یا کنایتاً، بالواسطہ یا بلا واسطہ بہتان تراشی کرے یا رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی بے حرمتی کرے اسے سزائے موت یا کم از کم سزائے عمر قید دی جائے گی اور وہ جرمانہ کا مستوجب ہوگا. یہ ایک عرصہ پہلے کا قانون ہے. اب میں اس کی وضاحت نیچے بیان کرتا ہوں. دفعہ 295C میں یا عمر قید کا لفظ یہ مکمل اسلامی سزا کے خلاف تھا. اس لیے وفاقی شرعی عدالت نے اکتوبر 1990 میں اپنے فیصلے میں صدر پاکستان کو ہدایت کی کہ وہ 30 اپریل 1991 تک اس قانون کی اصلاح کریں اور یا عمر قید کے الفاظ ختم کریں، اور یہ کہ اگر تاریخ مقررہ تک ایسا نہ کیا گیا تو پھر اس کے بعد یہ الفاظ خود بخود کل عدم ہو جائیں گے اور صرف سزائے موت قانون بن جائے گا. چنانچہ مقررہ تاریخ تک یہ کام نہ ہو سکا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے مطابق یہ الفاظ یعنی یا سزائے عمر قید خود بخود کل عدم ہو گئے، ختم ہو گئے، اور اس وقت جو گستاخ رسول کی سزا ہے وہ صرف قتل ہے. حضرات محترم اب جو شیریں رحمان نے بل تیار کیا اور جو اسمبلی میں پیش کرنا چاہتی تھی وہ یہ تھا کہ جو شخص بذریعہ الفاظ زبانی، تحریری یا اعلانیہ، اشارتاً یا کنایتاً، بالواسطہ یا بلا واسطہ سے یا بلا واسطہ بہتان تراشی کرے یا رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی بے حرمتی کرے اسے زیادہ سے زیادہ 10 سال سزائے قید دی جائے گی. اسے زیادہ سے زیادہ 10 سال سزائے قید دی جائے گی. اس الزام کے تحت ملزم کے خلاف مقدمہ درج نہ ہوگا اور نہ ہی پولیس ملزم کو گرفتار کرے گی، اور جو شخص اس جرم توہین رسالت کا الزام کسی پر لگائے وہ ڈی سی اور ڈپٹی کمشنر کے روبرو درخواست دے کہ فلاں شخص نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے. متعلقہ ڈی سی اور ڈپٹی کمشنر اپنے طور پر اس امر کی تحقیق کرے گا کہ یہ الزام کہاں تک صحیح ہے. اگر وہ تفتیش کے بعد اس الزام کی تصدیق نہ کرے تو مدعی یعنی مقدمہ درج کروانے والے کے خلاف مقدمہ درج ہوگا جس کی سزا زیادہ سے زیادہ 10 سال سزائے قید ہوگی اور وہ فوری طور پر گرفتار ہوگا. یعنی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھانے میں آپ رپورٹ نہیں کر سکتے، آپ کو سیدھا ڈی سی او کے پاس جانا پڑے گا. اب ڈی سی او کسی کی بات سنے گا نہیں سنے گا، اور اگر مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزائے قید ملتی ہے. حضرات محترم اب ذرا دیکھیے کتنا بڑا ستم ہو رہا تھا، کتنی بڑی زیادتی ہو رہی تھی. اگر سلمان تاثیر وہ درخواست لے کر چلا جاتا اور وہ آسیہ رہا ہو جاتی حضرات محترم تو مجھے بتاؤ ہمیں اس زمین پہ، اس سرزمین پاکستان پہ جینے کا حق تھا؟ ممتاز قادری نے تو بھرم رکھ لیا ہے میرا اور تیرا، اسلامیہ نے پاکستان کا بھرم رکھ لیا ہے. اور حضرات محترم اگر
سلمان تاثیر کی اس معاملے میں حوصلہ افزائی کر دی جاتی تو پھر شاید یہ قانون بھی بدل جاتا. حضرات محترم، یہ قانون یہ کون سا قانون ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. اگر برطانیہ کے راج میں علم الدین کو سزائے موت سنائی جائے اور وہ موت کی پھانسی کے پھندے کو وہ چوم لے تو یہ بعید نہیں حضرات محترم. لیکن ستم تو یہ ہے کہ اس سرزمین پاکستان میں ایسا ہو جس سرزمین پاکستان کو بناتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اگر تھوڑے سے پیچھے جھانک کے دیکھو تو حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امیر حزب اللہ پیر فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر صاحب آپ مانگی شریف، پیر صاحب آپ ککوڑی شریف، ان کی مجالس میں، ان کے ماسٹر میں، ان کی فوج میں یہ نعرہ لگتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کس سازش کے تحت اس نعرے کو حذف کر دیا گیا. نہ کسی سلیبس کی بک میں یا کسی نصاب کی کتاب میں، نہ کسی تاریخ کی کتاب میں. حالانکہ یہ برملا نعرہ لگتا تھا. ہمیں ان لوگوں نے بتایا ہے جو ان بزرگوں کی ماسٹر میں، ان کے لشکر میں موجود تھے. وہ کہتے تھے نعرہ لگتا تھا دستور ریاست کیا ہوگا؟ بولو نا یار، دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ یاد کر کے جاؤ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اگر یہ نعرہ آپ یاد رکھتے تو علماء کو نظام مصطفیٰ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. تیرے یہاں خانہ دل میں یہ بات پہلے ہی اتر چکی ہوتی. کسی سازش کے تحت تجھے محروم کر دیا گیا ہے، اس لیے یاد کر لو دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آج یہ عہد کرو، اگر ہم سے بن پڑا تو اپنے تائیں یہ کوشش کریں گے اس نعرے کی عملی صورت بنانے کے لیے. دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بس آخری جملہ عرض کر کے گفتگو کو سمیٹنے جا رہا ہوں. حضرات محترم، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ سلمان تاثیر کو کیوں مارا گیا. میں کہتا ہوں اگر قرآن کا فیصلہ سامنے رکھو تو قرآن نے، میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ قرآن نے انسان کی عظمت کی بات کرتے ہوئے 4 قسمیں اٹھائیں. والتین مجھے انجیر کی قسم، والزیتون مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین اور مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور مجھے امن والے شہر مکے کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اس انسان کو حسین ترین پیکر میں بنایا ہے. جس انسان کی تقریم کی بات کرنے سے پہلے رب قسمیں اٹھاتا ہے، اسی انسان کی بات کرتے ہوئے جب وہ اللہ کا غدار ہو جائے، جب وہ رسول اللہ کا دشمن ہو جائے، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، جانوروں میں کیا کچھ آتا ہے؟ جانور میں کتا ہے، جانور میں خنزیر ہے، جانور میں بچھو ہے، جانور میں سانپ ہے. قرآن کہتا ہے یہ جانور سے بھی کیا گزرا ہے. حضرات محترم مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی بچھو کو مار دے تو مارنے والے کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. ہمارے بادشاہ ہیں لوگ جو کہتے ہیں ہم دیت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم دیت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم دیت دینے کے لیے تیار ہیں. دیت تو انسان کی ہوتی ہے، دیت تو مسلمان کی ہوتی ہے. اس کی کون سی دیت ہے؟ بھئی کتا مار دیا جائے، بولا کتا. میں سمجھتا ہوں ممتاز قادری نے بولے کتے مار مہم شروع کی. ممتاز قادری تیرا محسن ہے، میرا محسن ہے. جتنی علماء یہاں تشریف فرما ہے، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں. اس وقت ممتاز قادری جس منصب پہ ہے وہ ہم سب کا مرشد کہلانے کا حقدار ہے.
حضرات محترم مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی خنزیر کو مار دے، خنزیر قرآن کہتا ہے یہ خنزیر سے بھی کیا گزرا ہے، خنزیر سے بھی گھٹیا ہے، بھئی کوئی خنزیر کو مار دے تو مارنے والے کے خلاف کیس ہونا چاہیے؟ بولو تو صحیح نا۔ اگر کوئی سانپ کو مار دے تو مارنے والے کے خلاف کیس ہونا چاہیے۔ اسی کی تشریح بس رسول اللہ کی سیرت سے ایک جملہ کرنے کے بعد گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سبل الہدا میں یہ روایت موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، جب مکہ المکرمہ کے راستے پہ پہنچتے ہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا مسلمانوں راستہ بدل لو، اس لیے کہ راستے میں کتیا نے بچے جنے ہوئے ہیں، میری رحمت کے خلاف ہے کہ کتیا کے بچوں کو ستایا جائے، کتیا کے بچوں کو تکلیف نہ دی جائے، راستہ بدل لو۔ علماء تشریف فرما ہے، اور میرے مرشد گرامی حضرت ضیاء الامت جسد پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر بھی لکھا ہے، لیکن جب رسول اللہ مکے میں داخل ہوئے عام اعلان ہے لا تثریب علیکم اليوم، ان کا خیال تو یہ تھا کہ ان کو ستایا گیا ہے، پتہ نہیں آج کہاں سے کاٹنا شروع کریں گے، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن، جو حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن۔ حضرات محترم جب رحمت اس قدر بچ رہی تھی، جب میرے آقا کا کرم اس طرح تقسیم ہو رہا تھا، انہی لمحوں میں ایک بندہ اپنے گھر میں نہیں تھا، ابو سفیان کے گھر میں نہیں تھا، حضرات محترم حکیم ابن حزام کے گھر میں نہیں تھا، خدا کے گھر میں تھا، صرف خدا کے گھر میں نہیں تھا، کعبۃ اللہ کے پردوں میں چھپا بیٹھا تھا، کعبے کے پردوں میں چھپا بیٹھا تھا، کعبے کے پردوں میں۔ میرے آقا نے فرمایا ابن قتل کو قتل کر دو، زندگی کا چراغ گل کر دو، اس کو مار دو، اس کو نیست کر دو، اس کو نابود کر دو، اس کو خاکستر کر دو، اس کو بسر کر دو، مٹا دو اس کو صفائے ہستی سے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک طرف کتیا کے بچے کو بچایا جا رہا ہے، انسان کے بچے کو مارا جا رہا ہے۔ فیصلہ میرا نہیں، فیصلہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا نہیں، فیصلہ مولانا علامہ بخش سیالوی کا نہیں، فیصلہ خدا بندے قدوس کا اور اس کے پیارے رسول کا ہے۔ میرے نبی نے بتا دیا کہ جب کوئی گستاخ رسول ہو جائے، غدار الہی و غدار رسول ہو جائے، اس کی قدر تو اتنی بھی نہیں رہتی جتنی کتیا کے بچے کی ہوتی ہے۔ تو ممتاز قادری کو سلامی عقیدت پیش کرو کہ جس نے کتے مار مہم شروع کی۔ اس لیے میں بھیرا شریف کے ترجمان کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، کسی بندے کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہے، ہم ممتاز قادری کے ساتھ ہیں، ہم ممتاز قادری کے ساتھ ہیں۔ حضرات محترم مجھے بتاؤ تو صحیح، علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے لست مرسلہ کا جواب قرآن کے دل میں رکھا ہے، اس لیے کہ حضور کائنات کا دل ہے، کائنات کا دل ہے نا، تو جب کائنات کے دل کے اوپر حملہ کیا گیا تو قرآن کا دل بول پڑا، قرآن کا دل بول پڑا، تو جب رسول اللہ کائنات کا دل ہے تو میرے دل کا بھی دل ہے، تیرے دل کا بھی دل ہے۔ اس لیے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پہ میں تمام اہل سرگودا کو اور گرد و نواح سے آنے والے غیور سنی مسلمانوں کو ہدیہ تبریک و تحسین و تشریف پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے،
اور اللہ کریم ہمارے بچوں کو بھی ممتاز قادری بنائے، ہماری آنے والی نسلوں کو ممتاز قادری بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سبحان اللہ. جرت، غیرت، حریت اور عظمت رسول کا درس دے رہے تھے حضرت علامہ قبلہ محمد اسلم رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. راستے بند کیے جاتے ہو دیوانوں کے، راستے بند کیے جاتے ہو دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں کہ بستی میں گرے پانی کے. تاریخ گواہ ہے کہ کربلا میں اور وہ شخصیت ہے جس نے کسی جگہ پہ امام کے خیمے نہیں لگنے دیے، لیکن 1 گھنٹہ پہلے اور جہنمی تھا. جب بارگاہ حسینیت میں آتا ہے تو غور پکا جنتی ہو جاتا ہے. تو پاکستانیوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں ایک غور مل گیا ہے. تو اس مبارک گھڑی پہ، اس ولولہ انگیز اور جذبات بھرے ماحول میں ایک شعر کو بلانا چاہتا ہوں. 100 سنارتی ایک لوہار، ایسی شخصیت جن کا قلم بھی سچ بولتا ہے، جن کی آواز بھی سچ بولتی ہے. استقبال کیجیے شیخ الحدیث تفسیر حضرت علامہ جناب قبلہ محمد اشرف سیالوی صاحب. نعرہ تحریک، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال. میرا پیشوا، میرا دل ربا میرے دل میں ہے جو بسا ہوا، وہ جو حسن سے بھی حسین ہے، میرا خواجہ قمر الدین ہے. تشریف رکھیے، آگے چل کے بارگاہ پیر سیال میں اپنا نذرانہ پیش کریں گے. جناب ماشاء اللہ حضرت علامہ جناب قبلہ خان محمد قادری صاحب اور صاحبزادہ محمد عمر فیض سروری قادری خطیب اعظم راولپنڈی، دونوں عظیم شخصیات تشریف فرما ہے انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء وسید المرسلین احمد الحامدین ومحمد المحمودین سیدنا وسید الاولین والآخرین محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الواصلین والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک کو خوشو کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. السلام علیکم رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین. صاحب صدر گرامی قدر، زیب مسند آستانہ عالیہ معظم آباد شریف، حضرت قبلہ پیر محمد
محمد حمید الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، واجب الاحترام مشائخ اعظام، علماء کرام، بزرگ اور بھائیوں، مجھ سے قبل بھی عظیم خطابات آپ نے سماعت فرمایا اور میرے بعد بھی عظیم خطابات آپ سماعت فرمائیں گے، تو میں جس طرح کھانا کھاتے وقت کچھ لوگ درمیان میں چٹنی سی استعمال کر لیتے ہیں تاکہ ذائقہ بدل جائے، تو مجھے بھی آپ درمیان میں اسی طرح سمجھیں۔ جو کچھ بھی عرض کروں گا وہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہوگا، صلہ ہوگا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ دلی دعاؤں سے نوازو گے تاکہ جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب وہ بھی صحیح طریقے پر ادا کر سکوں، اور جہاں بھی مسلک کے حقہ کی ترجمانی کا موقع ملے اللہ رب العزت محبوب کریم علیہ السلام کے طفیل صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم جناب ممتاز قادری صاحب کی خدمت میں بطیرے نذرانہ عقیدت پیش ہو چکے اور ان کی جرأتوں کو بہت زیادہ تسلیمات پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب کچھ تھوڑا سا جو عنوان ہے اس کانفرنس کا اور جو اصل موضوع ہے اس کے متعلق بھی کچھ خطابات ہونے چاہیے۔ بسم اللہ میں کرتا ہوں، امید ہے اسی موضوع پر آگے باقی اکابر حضرات جو ہیں وہ اپنا سارا زور بیان جو ہے وہ صرف فرمائیں گے۔ مرزا نے اپنا تعارف آپ کرایا اور ہم اسے شاباش دیتے ہیں کہ واقعی تو نے بڑی حقیقت بیان کی، اپنا صحیح تعارف کرایا ہے۔ وہ کہتا ہے کرم خاکی ہوں پیارے، نہ میں آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ میں خاکی کیڑا ہوں، میں انسان کا بیٹا ہی نہیں ہوں، بندے دا پتر ہی نہیں ہوں۔ یہ خود وہ تعارف اپنا کرا رہا ہے۔ اشرف سیالوی اس پر الزام تراشی نہیں کر رہا، وہ تان بازی نہیں کر رہا، وہ آپ اپنا تعارف کراتا ہے۔ کرب خاکی ہوں پیارے، نہ میں آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ میں بشروں کے لیے نفرت کی جگہ ہوں اور انسانوں کے لیے آر ہوں، شرم اور ننگ کا موجب ہوں۔ تو کیا نبی قوم کا فخر ہوتا ہے یا آر ہوتا ہے، اور جائے نفرت ہوتا ہے یا جائے احترام ہوتا ہے؟ اس نے خود ثابت کر دیا کہ نبوت کہ میں اہل ہی نہیں، نبوت کے قابل ہی نہیں، دلائل سے ہٹ کے اس کے اپنے اعتراف کے مطابق وہ خاکی کیڑا ہے، تو کیڑوں کا نبی بنے، انسانوں کا نبی کیسے بن سکتا؟ نبی قوم کی جنس سے ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگرچہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اور نوری حالت میں پیدا کیا، آپ کا جوہر حقیقت نور ہے، لیکن جب انسانوں میں بھیجا تو لباس بشری پہنا کے بھیجا تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں، زیارت کر سکیں، آپ کو اسوہ حسنہ دیکھ سکیں، آپ کی سیرت طیبہ دیکھ سکیں، اس میں اپنے آپ کو ڈھال سکیں، مصطفی رنگ میں اپنے آپ کو رنگ سکیں۔ تو لہذا نبی جس قوم میں آئے اس کی جنس سے ہونا چاہیے۔ وہ کرم خاکی ہے تو کیڑوں کا نبی بنے، ہم انسانوں کا نبی کیسے بن سکتا؟ اور وہ کہتا ہے میں آدم زادی نہیں ہوں۔ تو اگر تو شیطان ہے، جن ہے، تو پھر جنوں کا نبی بن، ہم انسانوں کا نبی کیوں بنتا ہے؟ پھر بڑی بات یہ کی ہے کہ ہوں بشر کی جائے نفرت۔ نفرت والی جگہ کون سی ہوتی؟ حضرت مولانا محمد عمر صاحب کشروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرزئی کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب بتلاؤ جائے نفرت کون سی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ناک جائے نفرت ہے، یعنی اور کوئی جائے نفرت ہوتی؟ وہ اسی پیڑا رہا، نہیں ناک جائے نفرت ہے، ناک جائے نفرت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جو تیرے نزدیک جائے نفرت ہے تیری، اسے میں بوسہ دے دیتا ہوں، جو میرے نزدیک جائے نفرت ہے اسے تو بوسہ دے۔
تالی نہ بجاؤ مسجد ہے، جو میرے نزدیک جائے نفرت ہے اسے تو بوسہ دے دے، جو تیرے نزدیک جائے نفرت ہے تیری اس جگہ کو میں بوسہ دے دے۔ تو مرزا جی صاحب لاجواب ہو گئے۔ تو جب تو انسانوں کی وہ نفرت والی جگہ ہے، شرم گاہ ہے، پیشاب گاہ ہے، تو نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جو کائنات کے اندر انتہائی عظمت کا مالک ہوتا ہے اور انسانوں کا مقتدا بن کے آتا ہے، پیشوا بن کے آتا ہے، ان کی انسانیت کو بحال کرنے کے لیے آتا ہے، بلکہ فرشتوں کے لیے بھی انہیں قابل رشک بنانے آتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اللہ تمہارا محب ہونا بھی قبول نہیں کرے گا جب تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالوں۔ اور جب غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو گے تو صرف یہ نہیں کہ اللہ تمہارا محب ہونا قبول کرے گا، بلکہ آپ تمہارا محب بن جائے گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو نبی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو محبوب خدا بناتا ہے، اللہ سے واصل فرماتا ہے اور ان کو فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک کی شخصیات بنا دیتا ہے۔ مگر یہ کہتا ہے کہ ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، میں ننگ انسانیت ہوں، انسانیت کے لیے میں ایک داغ ہوں، دھبا ہوں۔ لوگ میری وجہ سے انسانیت سے بھی نفرت کرتے ہیں، پھر تو نبی کیسے ہو سکتا؟ حضرات گرامی، مرزے نے جب اپنا تعارف آپ یہ کرا دیا ہے تو پھر ایسے شخص کو نبی ماننا کسی عقل مند انسان کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بالکل ہی عقل سے عاری اور خالی ہو تو وہی ایسے بندے کو نبی مان سکتا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کا مجمع لگایا، ان کی پاک روحوں کو جمع فرمایا۔ مجمع انبیاء کی روحوں کا ہے، صدر محفل اللہ رب العزت کی ذات ہے اور مہمان خصوصی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور مطلق ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو جب جمع فرما لیا تو دعوت دی کہ اے میرے محبوب کے نور تم بھی تشریف لاؤ۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انور جب اس مجمع میں جلوہ فرما ہوا تو سب انبیاء علیہ السلام اس طرح آپ کے نور میں چھپ گئے، جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو تارے اس کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں۔ وہ پکار اٹھے، اے خدائے بزرگ و برتر، یہ کس کا نور ہے جس نے ہم پہ چھاؤں کر لی ہے، ہمیں اپنے انوار تجلیات میں جذب کر لیا ہے، ہمیں اپنے اندر چھپا لیا ہے، یہ کس کا نور ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور انہی کی خاطر میں نے تمہیں جمع کیا ہے اور انہی کے لیے میں تم سے عہد لینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اے محبوب اس وقت کو یاد کرو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اس کا ترجمہ تمام غلام مرتضیٰ کا نطفہ ہے اور وہ بن باپ پیدا ہونے والے ہیں، تو مسیح کیسے بنے؟ نہ کمالات کے لحاظ سے تیری کوئی ان سے نسبت ہے، نہ اللہ کی قدرت کا معجزہ ہونے کے لحاظ سے کہ وہ بن باپ پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کی قدرت کا نمونہ بن کے آ رہے ہیں، نہ اس لحاظ سے کوئی نسبت ہے، نہ نسب کے لحاظ سے کوئی نسبت ہے، تو کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مسیح؟ پھر کہتا ہے کہ میں اس نبی کی